الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه.
يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد آذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله صل على محمد.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآله وعجل فرج. جزاک اللہ برادر صلاح. اب میں درخواست کروں گا اسد اصفہانی سے سلام پیش کریں گے. اسد اصفہانی. ایک درود بھیج دیں. خواتین سے میں درخواست کروں گا کہ براہ کرم وہ خاموشی اختیار کریں. مجلس شروع ہو چکی ہے, سلام پیش ہو رہا ہے. خواتین براہ کرم خاموشی اختیار کریں. بہت شکریہ آپ کے تعاون کا خواتین. محمد وآل محمد صلوات. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا, لیکن شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا, لیکن لاش اکبر
ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ٹکڑے قاسم کے اٹھاتے ہوئے مولا نے کہا ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی، باپ کی لاش پہ دروں کی اذیت دے کر ایک بچی کو ہرانے میں بہت دیر لگی، کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ جزاک اللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ زحمت دوں گا لطف نقوی کو مرثیہ پیش کریں گے جناب لطف نقوی۔ صلوات۔ پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو، پردیس میں زینب کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو، روتے ہیں کھڑے سب آل نبی، روتے ہیں کھڑے سب آل نبی، 18 برس کے پالے کو، ارمان
نہ نگلا بانوں کا ہے لاش پہ نو بانوں کا پائے گی کہاں یہ کوک جلے پائے گی کہاں یہ کوک جلے 18 برس کے پالے کو دل تھام کے سرور کی مادر کہتی ہے یہ سرور سے رو کر کھویا کہاں اے ابن علی کھویا کہاں اے ابن علی 18 برس کے پالے کو نازوں سے مرادوں سے پالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی 18 برس کے پالے کو پردیس میں صلوات کسی کا خانے امید بے چراغ نہ ہو جوان بیٹے کا دل کو بدر کے داغ نہ ہو ہزار باغ لٹے پر خزائیں باغ نہ ہو پسر کے غم میں پریشان دلو پسر کے غم سے پریشان دلو دماغ نہ ہو فلک بلا کا شہ کربلا پہ ٹوٹا ہے مسافری میں برابر کلا مسافری میں برابر کلا حال چھوٹا ہے بطول کہتی تھی فریاد یا علی فریاد میری بہو ہوئی برباد یا علی فریاد بجائے رحم ہے بیداد یا علی فریاد خدا کے واسطے دو دادیا خدا کے واسطے دو دادیا علی فریاد دہائی یوسف آل ابا کو مارا ہے جواں کو مارا ہے ناقد خدا جواں کو مارا ہے ناقد خدا کو مارا ہے پکارتے ہیں
پسر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لخت جگر نہیں آتا، کوئی رفیق شہ بحروں بر نہیں آتا، تمہارے بھائی کو رستہ نظر، تمہارے بھائی کو رستہ نظر، تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا، پسر کے غم میں خزادہ میرا ہلاک ہوا، بسا بسایا گھر 59 برس، بسا بسایا گھر 59 برس کا خاک ہوا، یہاں تو فضائے کرتی تھی درد کی تقریر، عصائے آہ اٹھا کر ادھر چلے شبیر، اندھیرا سامنے آنکھوں کے اور دل تغیر، ایک بار یہ نعرہ کہ ہر ایک بار یہ نعرہ کہ یا جناب امیر، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ، لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ، لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین گرے، قدم قدم پر ٹہرتے تھے شاہ تشنہ گلو، ہوا میں سونگتے تھے اپنے لال کی خوشبو، زمین پر بیٹھ کے گاہے بہاتے تھے آنسو، تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے تلاش کرتے تھے ہاتھوں سے لاش کو ہر سو، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حضور ڈھونڈتے ہیں، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا، تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور، ڈھونڈتے ہیں قریب فوجوں سلطان بحر و بر آئے، پکارے ہنس کے عدو خیر ہے کدھر آئے، یہ کون مر گیا جو آپ ننگے سر آئے، پیادہ دھوپ میں تھامے ہوئے، پیادہ دھوپ میں تھامے ہوئے، پیادہ دھوپ میں تھامے ہوئے جگر آئے، یہ کون چاند ہوا آج دور آنکھوں سے، کہ چین دل سے گیا اور نو، کہ چین دل سے گیا اور نو، کہ چین دل سے گیا اور نو سے، اے آنکھیں والوں، میرا نور عین کس جا ہے، جوانوں بولو میرے دل کا چین کس جا ہے، جوانے
فاتح بدر و حنین کس جا ہے ضعیف و عین کے چشمے حسین ضعیف و عین کے چشمے حسین ضعیف و عین کے چشمے حسین کے جا ہے کہو رسول کی تصویر کو کہاں کھویا عصائے پیری شبیر کو عصائے پیری شبیر کو عصائے پیری شبیر کو کہاں کھویا صلوات بر محمد و علی محمد. خواتین و حضرات، آئندہ ویکینڈ کی مجالس کا آغاز حسب معمول جمعرات کے روز سے شروع ہوگا. جمعرات اور جمعہ کو 9 بجے شب مجالس ہوں گی نماز مغربین کے بعد، اور ان مجالس سے خطاب فرمائیں گے جناب علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں تاکہ مجالس وقت شروع ہو سکے. ایک بار اور بآواز بلند صلوات. میں درخواست کروں گا قبلہ سے تشریف لائیں جناب مولانا رضوان ترابی صاحب. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطات دائرات الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآئمہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد والقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. صلوات بلند آواز. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن. یا بار الہ چار معصومین کا صدقہ ان مجالس عزا جو میں حاضری پیش کر رہا ہوں، تمام مجالس عزا کا ثواب، تلاوت کلام پاک کا ثواب چار معصومین کے صدقہ سید نیاز رضوی صاحب کے والدین سید نصیر رضوی ابن سید رمضان رضوی ظہیر النساء بیگم بنت ولایت حسین کے نامہ اعمال میں درج فرما. تقاضۂ بشریت کے تحت اگر کوئی ان کے ذمہ گناہ ہیں تو ان میں تخفیف فرما کے ان کو درجہ مغفرت میں شمار فرما. میں جب بھی کسی مومن یا مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتا ہوں تو میں ان کے جنت میں جانے کی دعا نہیں کرتا. میرے پاس اس کی ایک لاجک ہے، ایک وجہ ہے، اور وہ میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ رسول خدا کا فرمان گرامی ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو کوئی بھی آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے، اور شہید کا کم از کم مقام یقینی جنت ہے. لیکن ایصال ثواب کے لیے پھر بھی دعا کرتا ہوں، اور دعا کیا ہوتی ہے کہ مالک اپنے کرم کے صدقے تو ہمارے ان مومنین کو مومنات کو قرب معصومین میں اعلیٰ علیین میں بلند ترین مقام عطا فرما. سید وقار حسین جعفری صاحب علیل ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے تلاوت درود کر دیجیے. بہت مہربانی، سدا سلامت رہیں. ممنون ہوں، مشکور ہوں آپ سب کا جو آپ لوگ گھروں کا آرام اور سکون چھوڑ کر مسلسل عزا خانوں میں تشریف لا رہے ہیں. یاد رہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی ولاء و عزا ہے. عزیزان، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو عزاداری کی محفلیں ہیں، مجالس عزا ہیں، ان کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے جناب سیدہ کو پرسا دینا. اگر یہاں پر ہمارے آنے کے باوجود جناب سیدہ کا رومال خالی رہ جائے تو ہمارا آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہی وہ متبرک مقام ہے جہاں سے ہمیں کائنات کی ہر خیرات تقسیم ہوتی نظر آتی ہے. کائنات کی ہر خیرات ہم وصول کر کے جاتے ہیں. یاد رکھیے، کسی بھی زمانے کے بڑے سے بڑے عالم کے جنازے پر اگر ہم جائیں تو جنازے پہ بیٹھ کے علمی بحثیں نہیں ہوتی، صرف تعزیت ہوتی ہے، صرف پرسا ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں سے بیٹھنے کے بعد ہمیں کچھ اپنے سوالات کے جواب مل جائیں، کچھ ہمیں وہاں سے حاصل ہو جائے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ اس گھر کا فیض ہے. اور جناب سیدہ کے لال کا یہ فرش عزا ہے، تو اس فرش عزا سے ہمیں ہماری حیثیت اور ہماری توقع سے بہت زیادہ وصول ہوتا ہے. بس دعا ہے کہ آپ سب مومنین
اسی طرح عزاخانوں کی رونقیں بنتے رہیں. مالک آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرماتے ہیں. اور خاص دعا ہے کہ جناب سید نیاز رضوی صاحب، سید محمد نقوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بہت دعا گو ہوں، اور باقی تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے تلاوت درود. عزیزان، خالق لم یزل نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 اپنے نمائندے بھیجے، جن میں سے 4 ہستیوں کو صاحب کتاب قرار دیا گیا. سب سے آخر میں آنے والی کتاب، سب سے آخر میں آنے والا نبی تمام کتابوں پر افضل ہوئے، تمام انبیاء پر افضل ہوئے. یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ ایک خالق لم یزل کا لا زوال معجزہ ہے. قرآن کی ہر آیت ہی معجزہ نہیں، بلکہ قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے، ہر لفظ معجزہ ہے، ہر آیت معجزہ ہے، ہر صورت معجزہ ہے. ساری کتاب مکمل معجزہ ہے خالق لم یزل کا. رہتی دنیا تک کے لیے یہ کتاب قائم بھی رہے گی، باقی بھی رہے گی، اور راہ ہدایت کا کام بھی دیتی رہے گی. آج ہمارے درمیان ایک جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید ترقی آ رہی ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے کی پرانی کتاب ہو گئی ہے، اب یہ دور جدید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی. یہ بحثیں میں سنتا رہتا ہوں، اور اس کا ایک شافی اور مدلل اور مکمل جواب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ قرآن پاک پرانی کتاب ہو جاتی، دور جدید کے تقاضوں کو پورا نہ کرتی، تو آج کی جدید سائنس اس کے حقائق کو آج ثابت نہ کر رہی ہوتی. اس کے حقائق جو ہیں قیامت تک کے لیے روز نئے انکشافات کرتے رہیں گے. اور یہ کتاب وہ ہے جس دور میں بھی پڑھی جائے گی. لگتا ہے یہ کتاب اسی دور کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ یہ کتاب اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی، یہ قرآن نازل ہوا، وہ رات عام رات نہ رہی. جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ عام مہینہ نہ رہا. جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا، وہ عام نبی نہ رہا. توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی. تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا، وہ رات لیلۃ القدر بن گئی. یہ کتاب، یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ شہر و شہور بن گیا، وہ مہینوں کا سردار بن گیا. اور جس نبی پر یہ کتاب، یہ قرآن نازل ہوا، تو وہ نبی ہم جیسا کیسے ہو گیا؟ یا اللہم صلی علی محمد. یاد رکھیے، مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا جب مسلمانوں نے قرآن کو قرآن کی روح کے مطابق نہیں، اپنی سوچ کے مطابق سمجھنا شروع کیا. کچھ کہہ رہا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. توجہ عزیزان، قرآن کو قرآن کی روح کے مطابق جب نہ سمجھا گیا، قرآن کو اور قرآن کے وارثان کو اپنے ذہن کے مطابق پرکھا گیا،
تو وہاں پر مسئلہ کھڑا ہو گیا. عزیزان یاد رکھیے بہت ہی مشہور زمانہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. کسی کے پاس خالق لم یزل خود فرما رہا ہے کسی کے پاس قرآن کی تعویل تشریح کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے سوائے اللہ کے, یا وہ کریں جو علم میں راسخ ہوں. مسئلہ یہاں سے کھڑا ہو گیا کہ جب ہم نے وارثان قرآن کو چھوڑ کر قرآن کو اپنی سوچ کے مطابق دیکھنا شروع کیا. توجہ عزیزان, خالق کہہ رہا ہے کہ میرے قرآن کی تفسیر اور تشریح کرنے کا کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے, یا میں خود کروں یا وہ کریں جو علم میں راسخ ہیں. میں عالم اسلام کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں, تمہیں یہ کس نے حق دیا کہ تم وارثان قرآن کو چھوڑ کر قرآن کی اپنی سوچ کے مطابق تشریح کرو؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, تمہیں اپنے جیسے انسان کا کلام سمجھ میں نہیں آتا, تم چلے ہو اللہ کے کلام کا ترجمہ کرنے. ایک شاعر شعر لکھتا ہے, جب تک وہ خود اپنی سوچ کے مطابق اس کی تشریح نہ کر دے, اس کی ہزار تعویلیں کرتے رہو, ساری فضول ساری بیکار. یہ لکھنے والا جانتا ہے کہ اس نے کس سوچ سے لکھا ہے. اب مسلمانوں نے کیا کیا ہے, جب قرآن کا ترجمہ کیا ہے تو ترجمہ کرنے کے ایک قبلہ سید محمد نقوی صاحب کا اصول ہوتا ہے کہ اگر میں نے انگلش کے ایک مضمون کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا, ایک طرف انگلش کا مضمون رکھوں گا, دوسری طرف ایک ڈکشنری رکھوں گا, مشکل الفاظ کے معانی اس سے دیکھوں گا اور ترجمہ کرتا چلا جاؤں گا. یہی ہے نا طریقہ ترجمہ کرنے کا, یہی ہے نا طریقہ. یاد رکھنا قرآن ہے کلام اللہ کا, ترجمہ کرنے والا ہے بندہ. اب بندوں نے کیا کیا, بندوں نے یہ کیا کہ ایک طرف قرآن رکھا, ایک طرف عربی کی لغت رکھی, قرآن کے معانی لغت میں دیکھے اور ترجمہ کر دیا. قرآن ہے کلام اللہ کا, لغت لکھی ہوئی ہے بندے کی. اب قرآن میں اور ترجمے میں اتنا فرق تو ہوگا جتنا خدا اور بندے میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں, اگر تمہیں اپنے علم پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہوں. جس طرح وارثان قرآن کے دروازوں پر پہلے نہیں جا رہے, اب بھی نہیں جانا, اپنے علم کے مطابق اس آیت کا ترجمہ کرو, پھر مجھے اپنا اسلام بچا کے دکھاؤ. مشہور زبان آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. مکروا لغت میں اس کا ترجمہ لکھا ہے مکروا کا مکر, دھوکہ, فریب, عیاری, چالاکی. کار ترجمہ ومکر اللہ, لغت کو دیکھ کے ترجمہ کرو, پھر مجھے اپنا اسلام بچا کے دکھاؤ. عزیزان, مجبور ہو کے عالم اسلام کو اس در پہ آنا پڑے گا جو قرآن کے وارث ہیں, کیونکہ قرآن ہے میراث, اہل بیت ہے وارث. قرآن ہے شفا, اہل بیت ہے باب الشفا. قرآن ہے طاہر, اہل بیت ہے مرکز تطہیر. بسم اللہ. میں پھر ایک آیت پڑھتا ہوں, میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں پھر کرو ترجمہ اپنی سوچ کے مطابق. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَا بِهِ الْمَوْتَى. اگر میرا قرآن
پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں، میرا قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ جائے، میرا قرآن مردوں پر آئے تو مردے بولنے لگ جائیں۔ کیا ہے قرآن کے دعوے؟ میرا قرآن اگر پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائے، میرا قرآن اگر زمین پر آئے تو زمین سمٹ جائے، میرا قرآن اگر مردوں پر آئے تو مردے بولنے لگ جائیں۔ پہلا دعویٰ قرآن کا دیکھیے، میرا قرآن اگر پہاڑوں پر آئے تو پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں۔ توجہ عزیزان، 1 2 3 4 نہیں، ہم سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں ایک ایک قرآن لے کر چلتے ہیں، کسی بڑے پہاڑ پر نہیں، چھوٹی سی پہاڑی پر چلتے ہیں، وہاں پر جا کر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن وہاں پر رکھ بھی دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی پتھر بھی اپنی جگہ سے ہلتا ہے۔ توجہ ہوگی عزیزان، بڑے نازک مرحلے پر گفتگو کر رہا ہوں۔ پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ، میرا قرآن اگر زمین پر آئے تو زمین سمٹ جائے۔ مساجد میں درجنوں قرآن پڑھے ہوتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، معجزہ بھی ہے، یہ چھوٹا سا محراب ہوتا ہے مسجد میں بعض اوقات، وہ چھوٹا سا محراب بھی کیوں نہیں سمٹتا۔ تیسرا قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر میرا قرآن مردوں پر آ جائے تو مردے بولنے لگ جائیں۔ پاس ہی کسی قبرستان میں چلتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن پاک لے کر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی مردہ حرکت کرتا ہے یا بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن صرف دعویٰ کرتا ہے، قرآن کے دعوے کو وارث قرآن ثابت کرتا ہے۔ اللہ صلی اللہ۔ قرآن صرف دعویٰ کرتا ہے، قرآن کا دعویٰ تب تک ثابت نہیں ہوتا جب تک قرآن کا وارث نہ ہو۔ پھر آؤ میرے طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقَلْ تَعَلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی کہ کل مباہلہ کا میدان میں جانا ہے، کل ہم رسول کے، چونکہ رسول امت کا باپ ہوتا ہے، ہم رسول کے بیٹے بن کے میدان مباہلہ میں جائیں گے۔ توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو کراچی کے احباب ہیں، جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ اور ان سے ہی دعا لینا چاہوں گا۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ رات مباہلہ کی رات وہ رات تھی، میں نے مباہلہ نہیں پڑھنا، صرف ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالہ کر کے میں نے اگلا سفر کرنا ہے کہ مباہلہ کی رات وہ رات تھی کہ جب مسلمان اتنی تیاریاں کرتے رہے، اتنی تیاریاں کرتے رہے کہ اس رات مدینے کے سارے حمام کھلے رہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ صلی اللہ محمد۔ ہاں، یہ رات جو تھی سارے عالم اسلام نے جا کر گزاری ہے۔ 4 راتیں ایسی ہیں، 4 راتیں جو عالم اسلام نے جا کر گزاری ہیں۔ میں ان راتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی موقع ملا تو ان 4 راتوں کا ذکر بھی کر دوں گا جو عالم اسلام میں جا کر گزاری ہیں۔ کوئی نہیں سویا اس رات، ان میں سے ایک یہ رات ہے مباہلہ کی رات، جب کوئی نہیں سویا، ساری رات لوگ سجتے رہے، لوگ سنورتے رہے کہ کل ہم نے عیسائیوں کے مقابلے میں صداقت کا پیغام لے کے جانا ہے، ہم نے رسول خدا کی اور توحید کی گواہی دینی ہے کہ یہ سچے ہیں۔ توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے ہی صبح کا دن طلوع ہوا، لوگوں نے آ کے اکٹھا ہونا شروع ہوا، رسول خدا کے دروازے کے سامنے مجمع لگا۔ رسول خدا جیسے نکلے، منظر عجیب تھا، منظر عجیب تھا۔ رسول خدا کی گود میں حسین، انگلی کے ساتھ حسن، پیچھے جناب سیدہ، پیچھے جناب علی علیہ السلام۔ جیسے ہی رسول خدا اس عجیب قافلے کے ساتھ نکلے، صحابہ نے پکارا، یا رسول اللہ
ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں. اور اللہ نے کہا تھا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اردو دانوں کے لیے جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے جیسے ہی سنا, رسول خدا نے حسن کو دیکھا, پھر حسین کو دیکھا, پھر صحابہ کو دیکھا اور کہا میرے جان سے پیارے صحابہ یہ ہے میرے ابنانا. رسول خدا کو دیکھ کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم. رسول خدا نے اشارہ کر کے فرمایا تم ابنانا. آئے ہائے ہائے ہائے. محمد انوار. بس اس مختصر قافلے کے ساتھ صداقت کا پیغام لے کے رسول خدا جیسے میدان مباہلہ میں داخل ہوئے, عیسائیوں کے پادری نے کہا دیکھو بتاؤ مجھے کون آ رہا ہے. اس وقت انہوں نے کہا کہ بس محمد آ رہے ہیں. محمد کی گود میں ایک بچہ ہے, ایک انگلی کے ساتھ ہے, پیچھے ایک مستور ہے, پیچھے ایک جوان آ رہا ہے. جیسے ہی اس نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا, پلٹ کے کہا خبردار میری قوم مباہلہ نہ کرنا, میں تو وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دے پہاڑ چلنا شروع ہو جائے. اللہ قرآن دعویٰ کرتا ہے منواتا قرآن کا وارث ہے. دوسرا دعویٰ میرے قرآن کا کیا ہے کہ اگر میرا قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ جائے. میرا قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ جائے. میں دیکھوں گا کون سا وہ علی والا ہے, علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے جو آج خاموش رہے گا. قرآن کہہ رہا ہے اگر میرا, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ جائے, زمین سمٹ جائے. یاد رکھنا نبی خیبر میں, علی مدینے میں, نبی نے پکارا نعوذ علیین, علی دلدل پر بیٹھے, دلدل کو حکم دیا, دلدل کو حکم دیا, زمین سمٹ گئی. علی مدینے سے خیبر. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ صلی اللہ محمد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرو ترجمہ مکروا و مکر اللہ. اپنا اسلام بچا کے دکھاؤ. ساتویں معصوم سے پوچھا گیا, باجماعت درود پڑھنا. میرے معصوم سے پوچھا گیا مولا مکرو بکر کے معنی تو ہیں عیاری, چالاکی, دھوکہ, فریب. مولا نے فرمایا کہاں سے پڑھا؟ مولا لغت میں لکھا ہے. مولا نے فرمایا یاد رکھو شریعت کا اور قرآن کا جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھو, کیونکہ ہم ہیں نحنو راسخون فی العلم, ہم ہی وہ ہیں جو راسخون فی العلم ہیں. مولا آپ ہمیں ملے نہیں. مولا نے فرمایا مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمیں ڈھونڈو, ہم نہ ملیں تو ہمارا فرمان ڈھونڈو, اور جو ہمارا فرمان تم تک پہنچائے گا وہ زمانے کا معزز ترین فرد ہوگا. توجہ عزیزان. مولا اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب مولا فرماتے ہیں کہ مکر کا لفظ جب آیا یہودیوں اور کافروں کے لیے اس کا مطلب ہے مکاری, مکاری. اور جب اللہ کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تدبیر. مکرو, یہودیوں اور عیسائیوں نے, کافروں نے مکر کیا. کیا مکر کیا؟ کہ رسول کو سوتے ہوئے قتل کر دیں گے. اللہ نے تدبیر اختیار کی, محمد کو ہٹایا, علی کو سلایا, محمد کو ہٹایا, علی کو سلایا, اور دنیا کو پیغام دے دیا کہ یہ دیکھو یہ
ہے میرا علی جو سو کر صرف نبوت نہیں بچا رہا، میری توحید بچا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ، صدا سلامت رہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے منطقی طور پر، سو کر بچا تو بظاہر محمد کو رہے ہیں، توحید کو کیسے بچا رہے ہیں؟ توجہ عزیزان، یہ بھی بڑا نازک مرحلہ ہے۔ خالق علم جزل خود فرما رہا ہے کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، الحمدللہ صاحبان مطالعہ، الحمدللہ قاریان قرآن میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا، یا نبی اللہ، اللہ سوتا کیوں نہیں ہے؟ کچھ کہنا چاہوں گا، اللہ سوتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی طور پر جا رہے تھے، کہتے میں اللہ سے پوچھ کے ابھی بتاتا ہوں۔ یا اللہ تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ خالق نے کہا، آواز آئی کہ موسیٰ تیرے سوال کا جواب میں تجھے کل دوں گا، آج میں تجھے ایک عمل کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ آج تو نے واپس جانا ہے تو شیشے کے 2 ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں رکھ کے بیٹھ جانا ہے، اور یاد رکھنا سونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، اور صبح آ کے مجھ سے اس سوال کا جواب لے لینا۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، واپس آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے 2 شیشے کے ٹکڑے لیے، ایک دائیں ہاتھ پر ایک بائیں ہاتھ پر لے کے بیٹھ گئے، بیٹھے رہے، رات ڈوبتی گئی، گہری ہوتی گئی، موسیٰ بیٹھے ہیں، بس رات کے کسی پہر حضرت موسیٰ کو اونگ آ گئی۔ جیسے ہی اونگ آئی اور جب جاگے ہیں تو منظر بدل چکا تھا، دونوں شیشے کے ٹکڑے آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ چکے تھے، موسیٰ کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ زخمی ہاتھوں کے ساتھ دوسرے دن خالق کی بارگاہ میں، میرا پاک اللہ معافی چاہتا ہوں، اونگ آ گئی تھی، اس لیے یہ شیشے کے ٹکڑے بھی ٹوٹ گئے، میرے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے۔ اس وقت خالق لم یزال نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تیرے سوال کا جواب تجھے مل نہیں گیا، تجھے تھوڑی سی اونگ آئی ہے، تو اس سے یہ شیشے کے 2 ٹکڑے سنبھالے نہیں گئے، یہ جو پوری کائنات ہے یہ شیشے سے زیادہ نازک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ کائنات جو ہے یہ آپ گینے سے زیادہ نازک ہے۔ میں سو گیا تو کائنات آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو جائے گی۔ میرے سامنے ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہیں، ڈاکٹروں کو بھی تائید لینا چاہوں گا، اور توجہ میں تمام سامعین اور حاضرین کی چاہوں گا۔ عزیزان، سونے کے لیے 2 چیزوں کا اعتدال پر ہونا ضروری ہے، 2 چیزوں کا۔ ایک چیز دل کی دھڑکن کا اعتدال پہ ہونا ضروری ہے، دوسرا خون کی گردش کا، روانی کا اعتدال پر ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ اعتدال پر نہیں ہوں گی دونوں چیزیں، زیادہ ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی تو نیند نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جب زیادہ خوشی آ جائے پھر بھی نیند اڑ جاتی ہے، جب خوف آ جائے پھر بھی نیند اڑ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، بات سمجھنا، زیادہ خوشی آ جائے پھر بھی نیند اڑ جاتی ہے، زیادہ غم آ جائے، ڈر آ جائے، خوف آ جائے پھر بھی نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو جملہ وصول کرنا خدا کے لیے، وہ میرا علی تھا جو ہجرت کی رات 40 ننگی تلواروں کے سائے کے نیچے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اللہم سلامت ہے۔ ہاں یاد رکھنا، رسول خدا نے فرمایا تھا، یا علی آج سو جا میرے بستر پر۔ یا رسول اللہ، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں یا علی، تیرے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ اب میرا دل کہتا ہے کہ ادھر سے مصطفیٰ نے کہا ہوگا یا علی سو جا، ادھر سے خالق نے کہا ہوگا یا علی سو جا۔
کیونکہ مولا علی کا جو 18 رمضان کو آخری رات جو میرے مولا کی زندگی کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے، میرے مولا نے اپنے حجرے سے نکل کے ستاروں کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا تھا، یاد ہوگا سب کو، میرے سامنے صاحبان مطالعہ بیٹھے ہیں، توجہ عزیزان، میرے سردار نے، میرے امام نے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا تھا، ستاروں گواہ رہنا، علی نے تمہیں ساری زندگی طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن گواہ رہنا تم نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ امیر کائنات کا جملہ ہے نا، امیر کائنات کا جملہ ہے نا، ادھر مصطفیٰ نے کہا یا علی سو جا، ادھر اللہ نے کہا یا علی سو جا، مصطفیٰ نے کہا میری جان بچ جائے گی، توحید کی آواز آئی یا علی سو جا، سو جا، یا علی آج سو جا، تو اگر سو گیا تو رہے گا، میں رہوں گا، تیرے سونے سے میری توحید بچ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنا نہیں، اپنی قوم تشیع کا مسلمہ عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ عزیزان، کچھ کہنا چاہوں گا۔ امام اور نبی کی ایک صفت ہے، قبلہ کی تائید اور دعا لینا چاہوں گا، ایک صفت ہے امام اور نبی کی، اللہ ایک مرتبہ با جماعت بلند آواز سے تلاوت درود۔ امام کی اور نبی کی ایک صفت ہے، دونوں ہستیاں جو ہیں، چاہے امام ہو چاہے نبی ہو، دونوں ہستیاں معصوم ہیں، اور یاد رکھنا معصوم ہمیشہ اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے، یہ صفت ہے معصوم کی، اول وقت میں نماز۔ اچھا، مشہور زمانہ واقعہ ہے، واقعہ نہیں بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ اتنا مشہور ہے کہ میری قوم کے بچے کو یاد ہے۔ مولا علی نے سورج پلٹایا تھا نا، چونکہ میں نے سفر اگلا کرنا ہے تو اس طرف میں زیادہ تشدید کروں گا۔ مولا علی نے سورج کو پلٹایا تھا، سورج پلٹا کے پھر نماز پڑھی، یاد رکھنا بڑا نازک مرحلہ ہے، خدا کی قسم، سورج پلٹایا میرے سردار نے، سورج پلٹا کے پھر نماز پڑھی۔ اے حسنین کے بابا، اے خیبر شکن مولا، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے اول وقت میں نماز ادا کر لی تھی، لیکن سورج کو پلٹانے کے بعد پھر نماز کیوں پڑھی؟ تو امیر کائنات آواز آئے گی، میرے دادا ابراہیم کا واقعہ بھول گیا؟ مولا کیسا واقعہ؟ مولا کی آواز آئے گی کہ جب دادا ابراہیم، حضرت ابراہیم شجرۃ الانبیاء، خلیل اللہ، ذبیح اللہ کا بابا، جب ابراہیم نمرود کے دربار میں گیا تھا، نمرود نے کہا تھا مجھے خدا مان، اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا تھا نمرود میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے صرف ایک بار سورج کو مغرب سے طلوع کر، تجھے خدا مانوں گا۔ نمرود سورج کو مغرب سے طلوع نہ کر سکا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، آواز آئے گی میرے سردار کی، کہ چونکہ نمرود سورج کو طلوع نہیں کر سکا مغرب سے، اور دادا ابراہیم کی نگاہ میں اگر کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی جگہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دے تو ابراہیم کی نگاہ میں وہ خدا ہو سکتا ہے۔ میں نے نماز پہلی پڑھ لی تھی، سورج کو پلٹایا پھر نماز پڑھی، سورج کو پلٹایا پھر نماز پڑھی، کہ سورج کو پلٹانے کے بعد ممکن ہے کچھ غلط نگاہ ہے مجھے خدا نہ کہہ دے۔
مجھے خدا نہ کہہ دے میں نے پہلی نماز پڑھی تھی بندگی بچانے کے لیے، دوسری نماز پڑھی ہے اس کی وحدانیت بچانے کے لیے۔ یا اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی وہ ہستی ہے جس پر 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، لیکن علی انسان کی عقلوں میں آنے سے باہر ہے۔ علی ایک عجیب قبلہ ڈاکٹر صاحب، ایک عجیب فلسفہ ہے علی جبر اور اختیار کا۔ جبر اور اختیار پر بہت بحثیں ہوئی، بہت لکھا گیا، بہت سیمینارز ہوئے، مذاکرے ہوئے، بحثیں ہوئی کہ یہ جبر ہے، یہ اختیار ہے، یہ جبر ہے، یہ اختیار ہے۔ میں جبر اور اختیار کی طرح لمبے مسئلے کو امیر کائنات کی تائید کے صدقے امیر الکائنات سے ہی ثابت کرنا چاہوں گا کہ جبر کیا ہے اور اختیار کیا ہے۔ سوال کسی نے کیا تھا یا علی جبر کیا ہے اور اختیار کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کھڑا ہو جا۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ مولا نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھا لے۔ اس نے اپنی ٹانگ اوپر اٹھائی۔ مولا نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھا لے۔ اس نے کہا نہیں اٹھا سکوں گا، نہیں اٹھا سکوں گا۔ مولا نے فرمایا تیرے سوال کا جواب تجھے مل نہیں گیا، تیرا ایک ٹانگ اٹھا لینا تیرا اختیار ہے، دوسری ٹانگ اٹھا نہ سکنا تیرا جبر ہے، تیری مجبوری ہے، تیری مجبوری ہے۔ اب منظر خیبر کی قسم یا علی اگر کوئی اپنے دونوں پاؤں کو ہوا میں معلق کر کے کھڑا ہو جائے، یا اللہ یا علی اگر کوئی اپنے دونوں پاؤں کو ہوا میں رکھ کے کھڑا ہو جائے تو اس وقت مولا علی کی آواز آئے گی کہ پوری دنیا جہاں پر مجبور ہو جاتی ہے وہاں سے علی کا اختیار شروع ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان، ہر روز آپ سنتے ہیں کہ علی بادشاہ کے دنیا میں آنے کے بعد اہل زمین کیسی کیسی برکتوں سے بہرہ مند ہوئے، فیضیاب ہوئے۔ آج بھی ایک لمحے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کا نام قرآن نہ ہوتا۔ میں وجود قرآن کی بات نہیں کر رہا، میں نام قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے کلام کا نام قرآن ہے، یہ کیسے پڑا نام؟ کس نے دیا یہ نام؟ قرآن کا لفظی مطلب کیا ہے؟ پڑھا ہوا، قرأت کیا ہوا، جسے بار بار پڑھا جائے۔ کس کا پڑھا ہوا؟ جسے 12 برسوں میں سورہ بقرہ یاد نہ ہو اس کا پڑھا ہوا۔ رسول خدا پوچھے میرے پیارے صحابی 12 سال پہلے تجھے سورہ بقرہ دی تھی، یاد کرنے کے لیے یاد کر لی، 12 برسوں کے بعد بھی وہ آ کے کہے یا رسول اللہ بھی اٹکتی ہے، ہاں اس کا پڑھا؟ نہیں 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 نہیں، اس کا پڑھا ہوا کہ جس پر ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، جب کعبے کے اندر 3 دن کے سن میں میرے سردار نے اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے جاری کیا، اللہ کے کلام کا نام قرآن ہو گیا۔ یا اللہ صلی اللہ محمد بسم اللہ، صدا سلامت رہے۔ یاد رکھنا اگر علی نہ ہوتے تو قرآن ثابت نہ ہوتا، قرآن کے مضامین ثابت نہ ہوتے۔ یاد رکھنا بڑا اہم اور نازک مرحلہ، خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے تو قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب میں تبدیل ہو جاتا۔ اگر علی نہ ہوتے، ایک غیر مسلم آ کے ہم سے یہ سوال کرے مسلمانوں سے کہ صاحب تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ یوشع بن نون نے سورج کو پلٹایا تھا، کیسے پلٹایا تھا؟ ثابت کیجئے۔
اگر ایک غیر مسلم آ کے ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ 3 دن کی سن میں بولے، 3 دن کا بچہ کیسے کلام کرتا ہے، ثابت کیجئے میرے علی کے علاوہ کوئی نہ تھا جو قرآن کی سچائی اور حقانیت کو ثابت کرتا۔ میرے سردار نے قرآن ثابت کیا، سورج کو پلٹا کے بتایا قرآن سچ ہے، 3 دن کی سن میں کلام کر کے بتایا قرآن حق ہے۔ بسم اللہ یا اللہم اگر آپ کی توجہ خوبصورت انداز میں میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو ایک جملہ اور بھی سنتے چلیے۔ اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کا نام قرآن نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کے مضامین ثابت نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے تو لا الہ ثابت نہ ہوتا۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں ادارہ جعفریہ کی اس عظیم بارگاہ میں۔ تحفہ لینے کے لیے اپنا دامن مراد وسیع کیجئے۔ اگر علی نہ ہوتے تو لا الہ ثابت نہ ہوتا۔ الا اللہ نہیں کہا میں نے، اللہ ہے یہ تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، یہ کیسے ثابت ہو؟ اللہ کی بھری بھری کائنات میں کوئی نہ تھا علی کے سوا جو جھوٹے خداؤں کی نفی کرتا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک پتھر کا پجاری آ کے کہتا ہے کہ وہ تمہارا خدا ہے تم اسے پوج رہے ہو، یہ میرا خدا ہے اسے میں پوج رہا ہوں۔ ثابت کیجئے پتھر کا خدا خدا نہیں ہے، کریے ثابت۔ ایک سورج پرست ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سورج کی پوجا کر رہا ہوں، یہ میرا خدا ہے، اس کی خدائی ہونے کی نفی کیجئے۔ ستارے کا پجاری ستارے کو اپنا خدا مان رہا ہے، اس کی نفی کیجئے۔ ایک ہوا پرست ہے، وہ ہوا کو پوج رہا ہے، نفی کیجئے کہ ہوا خدا نہیں ہے۔ مجھے علی کی عظمت کی قسم، مجھے خدا کی ربوبیت کی قسم، اللہ کی بڑی بڑی کائنات میں کوئی نہ تھا جو ان جھوٹے خداؤں کی نفی کرتا۔ میرے سردار نے ان جھوٹے خداؤں کی نفی کی، کب؟ پتھر پہ علم گاڑ کے بتایا پتھر خدا نہیں۔ یا آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ میرے سردار نے جھوٹے خداؤں کی نفی کی، میرے سردار نے پتھر پہ علم گاڑ کے بتایا کہ پتھر خدا نہیں، سورج کو پلٹا کے بتایا کہ سورج خدا نہیں، ستارے کو اپنے در پہ جھکا کے بتایا کہ ستارہ خدا نہیں، ہوا پہ قدم رکھ کے بتایا کہ ہوا خدا نہیں۔ یاد رکھنا خالق لم یزل کا اعلان ہے، اور وہ اعلان کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اللہ کی آواز آ رہی ہے، توحید کی آواز آ رہی ہے، یا علی کل کوئی نہ تھا جو میرے مقابلے میں آنے والے ان جھوٹے خداؤں کی نفی کرتا، کل تو نے میری وحدانیت ثابت کی۔ ادب احد کے میدان میں جبریل سے کہلوا رہا ہوں لا فتح الا علی۔ بسم اللہ یا اللہ، جنت بنا دی آپ نے، جنت بنا دی۔ تبھی خالق نے کہا کہ کل میرے مقابلے میں آنے والے جھوٹے خداؤں کی نفی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آج احد کے میدان میں کہلوا رہا ہوں لا فتح الا، ذرا رابطے کو دیکھیے، رابطے کو دیکھیے، لا الہ لا فتح الا اللہ الا علی الا علی۔ ایک جملہ کہنے کا آج رضوان ترابی کو حق تو دے دو نا کہ جب علی کے بغیر
اس کی وحدانیت ثابت نہیں ہوتی تو اس علی کے بغیر چرائی ہوئی خلافت کیسے ثابت ہوگی؟ اللہ آپ سلام مت پوچھئے کہ علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، یہ پوچھئے کہ اگر آدم نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ ایک ظاہری جواب ہے کہ ابو البشر ہے آدم نہ ہوتے تو نسل انسانی نہ چلتی، یہ تو ایک ظاہری جواب ہے، لیکن اس جواب کے پیچھے ایک اور جواب بھی چھپا ہوا ہے۔ اگر آدم نہ ہوتے تو صف ملائکہ میں کوئی چھپا بیٹھا تھا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، آدم نہ ہوتے تو شیطان پہچانا نہ جاتا، شیطان کیسے پہچانا گیا؟ تراب کے ذریعے، ادھر کا شیطان پہچانا نہ جاتا، اگر تراب نہ ہوتی ادھر کے شیطان نہ پہچانے جاتے، اگر ابو تراب نہ ہوتے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم بسم اللہ۔ وقت کی تنابیں تیزی سے کھنچ گئی، میں غاصب نہیں بننا چاہتا، اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے تلاوت درود کے ساتھ۔ میں آج اپنی اس آخری مجلس میں اس معصومہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے کانوں کا لہو شام غریبہ یہاں سے چلا، زمین کربلا کی زینت بنتا گیا۔ ایک ذاکر امام حرم امام پر مجلس پڑھ رہے تھے، بہت گریہ ہوا، بے پناہ گریہ ہوا۔ ذاکر دوڑ کے گیا حرم حسین میں، مولا حسین کا بوسہ لے کے کہتا ہے مولا میرے آنے کو قبول بھی فرمائیے، جو میں نے مصائب پڑھے ہیں وہ بھی قبول فرمائیے۔ ذاکر چلا گیا، رات ہو گئی، رات کو خواب میں ذاکر نے دیکھا امام حسین ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، سر کے بال الجھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ذاکر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں نے جو مصائب پڑھے آپ قبول کیے؟ ہاں ذاکر میں بھی بہت رویا، بابا بھی بہت روئے، اماں زہرا بہت روئی، نانا محمد بہت روئے، لیکن ذاکر میرے رونے میں کمی رہ گئی۔ مولا کیسی کمی؟ میرے ذاکر تو نے میرے حرم میں کھڑے ہو کے میری 4 سال کی معصومہ کا ذکر نہیں کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، رونے والوں، جب سلطان کربلا کہوں یا غریب کربلا کہوں، جب زہرا کا لال وقت رخصت اپنے خیام میں آیا ہے، حسین کا مرتجز ایسے پھر رہا ہے جیسے خیام میں جنازہ پھرتا ہے، بیبیوں کی پکار آ رہی ہے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ۔ رونے والوں، جیسے ہی مرتجز تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہے،
मुर्तजज़ रुक गया, मुर्तजज़ रुक गया, रोने वालों मुर्तजज़ रुक गया। हुसैन कहते हैं मुर्तजज़ सारे मेरा साथ छोड़ गए, तू भी मेरा साथ छोड़ना चाहता है। मुर्तजज़ ने अपने सर को झुका के अपने पांव की तरफ इशारा किया। रोने वालों हुसैन ने मुर्तजज़ के पांव की तरफ देखा, मंजर अजीब था। रोने वालों हुसैन की 4 साल की मासूमा मुर्तजज़ के पांव पकड़ पकड़ के रो रो के कह रही थी, मुर्तजज़ मेरे बाबा को मैदान न ले जाना। मुर्तजज़ मैं देख रही हूँ सुबह से जो भी मैदान में गया है जिंदा वापस नहीं आया। मुर्तजज़ तू मेरे बाबा को मैदान ले जाएगा, मैं यतीम हो जा। कत्ल हो गए हुसैन, आ गई शामे गरीबा। रोने वालों 11 मुहर्रम की रात मेरी आकाज़ादी बीबी शरीकतुल हुसैन ने डरे हुए सहमे हुए बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही शामे गरीबा की रात आई थी, जब ख़याम में आग लगी थी, करबला के यतीम ऐसे निकले थे जैसे तस्बीह का धागा टूटता है, कोई दाना किधर जाता, कोई दाना किधर जाता। रोने वालों आज़ादारों करबला के डरे हुए और सहमे हुए यतीमों को बीबी ने इकट्ठा करना शुरू किया। 11वीं की रात एक एक यतीम का चेहरा मेरी आकाज़ादी गौर से देख रही है। अल्लाह जाने आखिरी बच्चे का चेहरा देखने के बाद क्यों चीख निकली है मेरी आकाज़ादी की। दूसरी मर्तबा फिर देखना शुरू किया, दूसरी मर्तबा देखा, फिर तीसरी मर्तबा देखा, 3 मर्तबा हर यतीम का चेहरा देखने के बाद बीबी कहती है, उम्मे कुलसूम सारे यतीम देख चुकी, हुसैन के गले का तावीज सकीना नहीं नजर आए। आज़ादाराने मज़लूम करबला रोने वालों मेरी आकाज़ादी कहती हूँ, उम्मे कुलसूम तू जा फुरात की जानिब, मैं जाती हूँ मक्तल की जानिब, सकीना को तलाश करके लाते हैं। रोने वालों बीबी उम्मे कुलसूम फुरात की जानिब गई। रोने वालों फुरात के किनारे पे आके बीबी ने पुकारा, ऐना ऐना सकीना बिन्तुल हुसैन। गाजी की लाश से आवाज आई, आकाज़ादी अगर मुझे हुसैन इजाजत दे देते आज ये हाल न होता। आज़ादारों रोने वालों आज़ादाराने मज़लूम करबला मेरी आकाज़ादी जा रही है मक्तल की जानिब, हौले हौले पुकार रही है, ऐना ऐना सकीना बिन्तुल हुसैन। पास से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोल, करबला का जंगल है, करबला का जंगल है, ज़ैनब आहिस्ता बोल, सकीना मेरे पास आ गई है। रोने वालों आज़ादारों बीबी जैसे ही आवाज की तरफ गई है मंजर अजीब था। सकीना बाबा के पांव से लिपट कर सो रही है। आहिस्ता से जगाया, बीबी को जगा के बीबी पूछती है, सकीना ओ सकीना तू तो बाबा के सीने पर सोने की आदी थी, तू बाबा के पांव से लिपट के क्यों सो रही है। रोने वालों आज़ादाराने मज़लूम करबला बीबी कहती है, बीबी मासूमा की आवाज आती है, अम्मा पुप्पी अम्मा मैं रात का वक्त था, बाबा का सीना नहीं मिल रहा था, मैं बाबा बाबा करती भागती फिर रही थी, बाबा की आवाज आई, इलैया इलैया सकीना इधर आ।
پھوپھی اماں جب میں بابا کے پاس پہنچی بابا کے سینے پر تیر اتنے تھے سونے کی جگہ نہیں ملی میں بابا کے پاؤں سے لپٹ کے رونے والوں اتنا ڈری ہوئی تھی میری آقا زادی شمر کے تمانچوں سے شمر کے تازیانوں سے جب سید سجاد اپنی بہن کو قبر میں اتار چکے سید سجاد قبر کے اندر تھے محمد باقر قبر کے باہر تھے محمد باقر نے بابا کی چیخیں سنی بابا کی داڑیں سنی محمد باقر کہتے ہیں بابا اب کون سا ظلم ہو گیا سید سجاد کہتے ہیں باقر بیٹا کیا بتاؤ جب میں تیری پھپھی کو قبر میں اتار چکا میں نے دیکھا اس کے لب ہل رہے ہیں میں نے کان اس کے لبوں پہ قریب کیا رونے والوں سنو گے سید سجاد کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اپنا کان سکینہ کے لبوں کے قریب کیا سکینہ اولے اولے ایک لفظ کہہ رہی تھی بھیا سجاد مجھے شام کے لوگوں سے پوچھ کے بتا شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس قیدی کی قبر پر شمر تو نہیں آتا اس قیدی کی قبر پر شمر تو نہیں آتا سجاد بھیا مجھے شمر کے تازیانوں سے بہت ڈر لگتا ہے سجاد بھیا شمر کے تمانچوں سے بہت ڈر لگتا ماتم حسین نامار تماچے معصوم بڑی ہے نامار تماچے معصوم بڑی ہے شابیر نے نیزے سے ایک آہ بھری ہے نامار تماچے معصوم بڑی ہے نامار تماچے شابیر نے نیزے سے ایک آہ بھری ہے نامار تماچے معصوم بڑی ہے نامار تماچے معصوم بڑی ہے جو بابا کے سینے کے سوا سو بھی نہ پائی جو بابا کے سینے کے سوا سو بھی نہ پائی وہ خاک کے بستر پہ چپ چاپ پڑی ہے نامار تماچے معصوم بڑی ہے نامار تماچے
پاک پہ خنجر نہ شمر چلائے کوئی پاک پہ خنجر معصوم سے ہاتھوں سے وہ روک رہی ہے نہ مار تماچے معصوم بڑی ہے نہ مار تماچے معصوم بڑی ہے ظالم سے میرے پاپا کو تم آ کے بچا لو ظالم سے میرے بابا کو تم آ کے بچا لو عباس کو مقتل میں وہ ڈھونڈ رہی ہے نہ مار تماچے معصوم بڑی ہے نہ مار تماچے معصوم بڑی شبیر نے نیزے پہ ایک آہ بھری ہے نہ مار تماچے ہے نہ مار تماچے مر جائے گی تنہائی میں یہ تیری سکینہ مر جائے گی تنہائی میں یہ تیری سکینہ زندان میں اے بھائی ویرانی بڑی ہے نہ مار تماچے معصوم کھڑی ہے نہ مار تماچے جو بابا کے سینے کے سوا سو بھی نہ پائی جو بابا کے سینے کے سوا سو بھی نہ پائی وہ خاک کے بستر پہ چپ چاپ پڑی ہے نہ مار تماچے معصوم بڑی ہے نہ مار تماچے معصوم بڑی ہے نہ مار تماچے معصوم بڑی ہے ایسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی 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 یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کے ایسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر ایک سنت بے کفن ہے بھائی کا اس پہ لاشا عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر ایسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی
پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا دادے ایسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہاں پڑے ہیں لاشا کہاں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر قاضی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے کسی بھی عرش عذاب بچھا کے ایسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دل میں وہی زینب آپس بن گئی ہے پہرے پہ آ گئی ہے تنہا لم اٹھا کے ایسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈرا رہا ہے ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کے ایسے شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں کب ہوگی رہا قید سے کب ہوگی رہا قید سے کب جائے گی گھر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ایک بات تھا کوفے کی شہزادی تھی زینب ایک بات تھا کوفے کی شہزادی تھی زینب کس حال میں آئی ہے کس حال میں آئی ہے یہ بابا کے شہر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ہے خاک ہے سر میں زینب ہے سفر میں ایک بات تھا شہزادی ایک بات تھا کوفے
کی سزا دی تھی زینب، ایک وقت تھا کوفے کی سزا دی تھی زینب، کس حال میں آئی ہے، کس حال میں آئی ہے یہ بابا کے شہر میں، زینب ہے سفر میں، ہے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، چہرے کو ذرا بالوں سے تم ڈھانپ لو بی بی، چہرے کو ذرا بالوں سے تم ڈھانپ لو بی بی، ماحول شرابی ہے، ماحول شرابی ہے تیری راہ گزر میں، زینب ہے سفر میں، ہے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، تھے سیف پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی، تھے سیف پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی، عابد نے اتارا جو، عابد نے اتارا جو سکینہ کو قبر میں، زینب ہے سفر میں، ہے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، ہے خاک ہے سر میں، زینب ہے سفر میں، تھے سیف پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی، تھے سیف پھٹے کپڑے اور کان بھی زخمی، عابد نے اتارا جو، عابد نے اتارا جو سکینہ کو قبر میں، زینب ہے سفر میں، ہے خواہ